باجوڑ ایجنسی سے تعلق رکھنے والے قاری محمد الیاس، ان کو غالباً 22 نومبر 2021 کو ابھی چند دن پہلے شہید کیا گیا۔ ان کا تعلق چاہے وہ کسی بھی تنظیم سے تھا، کسی سیاسی یا مذہبی جماعت سے تھا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس حیثیت سے کہ وہ ایک عالم دین تھے، ایک قاری قرآن تھے، قرآن کو پڑھانے والے تھے، ان کا بہیمانہ قتل کیا گیا ہے اور ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ اور اس سے پہلے ان کے بڑے بھائی غالباً سلطان محمد ان کا نام ہے، ان کو بھی قتل کیا گیا۔ اور یہ جو قاری محمد الیاس تھے جن کا تعلق باجوڑ سے تھا، ان کو 6-7 مہینے پہلے جو ہے دھمکیاں مل چکی تھی قتل کی، اور ڈی سی اور اے سی کو جو ہے کیا یہ درخواستیں بھی دے چکے تھے کہ بھئی مجھے سیکورٹی دی جائے اور مجھے جو ہے لائسنس فراہم کیا جائے اسلحے کے لیے، تاکہ میں اپنی جان کا تحفظ کر سکوں، لیکن کوئی اس کو سیکورٹی وغیرہ فراہم نہیں کی گئی۔ تو اس ملک کے اندر علماء کو قتل کیا جاتا ہے۔ مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب رحمہ اللہ، مفتی نظام الدین شامزئی رحمہ اللہ، اور بے شمار کتنے علماء ہیں جن کو شہید کیا گیا، نہ ان کو کوئی سیکورٹی فراہم کی گئی، نہ ان کی جان مال کا تحفظ کیا گیا، اور نہ اس کے بعد جو ہے ان کے قاتلوں کو گرفتار کیا گیا، نہ ان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی۔ رسمی طور پہ لوگوں کو مطمئن تو کر دیا جاتا ہے کہ ہم ان کے قاتلوں کو گرفتار کریں گے، لیکن پھر ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا۔ اب قاری محمد الیاس کو جو شہید کیا گیا ہے، حکومت کو چاہیے تھا ان کو سیکورٹی فراہم کرتی، اس لیے کہ ان کو پولیس کی طرف سے بھی یا انتظامیہ کی طرف سے اطلاع دی گئی تھی کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، اور وہ اے سی اور ڈی سی کو خط دے چکے تھے، ان کو لیٹر وغیرہ دے چکے تھے۔ 6-7 مہینے سے یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ بھئی ان کی جان کو خطرہ ہے، اس کے باوجود ان کو تحفظ نہیں فراہم کیا گیا۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو تحفظ دیں، اور بالخصوص علماء کو تحفظ دیں۔ اور علماء کو قتل کرنا یہ عام انسان کے قتل سے بہت بڑھ کر ہے، یہ ایک بہت بڑا سنگین جرم ہے۔ کسی عالم کی موت یہ پورے عالم کی موت کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں کہ جو امر بالقسط کرتے ہیں، انصاف کا، بھلائی کا، خیرخواہی کا حکم کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں جو انبیاء کو قتل کرتے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اور نیک لوگوں کو اور علماء کو قتل کرتے ہیں، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں فبشرہم بعذاب علیم، ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے۔ اور فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت کے اندر برباد ہو گئے، ان کا کوئی حامی نہیں، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ میں کل رات دیکھتا رہا کہ شاید قاری محمد الیاس کا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا ہو، کوئی ذاتی تنازع ہو، کوئی ایسی بات انہوں نے کہہ دی ہو، کوئی ایسا عمل کیا ہو کہ جس کی وجہ سے کوئی دشمنی پیدا ہو گئی ہو۔ لیکن مجھے رات کو کہیں پر بھی جو ہے میڈیا کے اندر، الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا میں کوئی ایسی بات مجھے جو ہے یہ سامنے نہیں آئی کہ جس کے اندر یہ کہا جا سکے کہ ان کا کوئی قصور تھا یا ان کا کوئی جرم تھا، سوائے اس کے کہ وہ ایک عالم دین تھے، شاید اسی لیے جو ہے ان کو قتل کیا گیا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن بنی اسرائیل کے اندر صبح کے وقت ایک گھڑی کے اندر 43 انبیاء کو شہید کیا گیا۔ تفسیر زاد المسیر کے اندر ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ 43 انبیاء کو ایک دن کے اندر صبح کے وقت ایک گھڑی میں 43 انبیاء کو قتل کیا گیا۔ تو جو صوفی قسم کے لوگ تھے، زاہد لوگ تھے، علماء تھے، پارسا قسم کے لوگ تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ تم نے جو انبیاء کو قتل کیا ہے، یہ ناحق قتل کیا، یہ غلط کیا ہے۔ تو ان لوگوں نے، بنی اسرائیل نے 112 یا بعض روایات میں 170 کے قریب جو ہے صوفی اور زاہد اور متقی اور علماء کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کو جو ہے قتل کیا، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے لوگ امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا۔
لوگوں کو صحیح بات بتائی، غلط بات سے لوگوں کو روکتے رہے۔ اس وجہ سے انبیاء کا ایک دن کے اندر صبح کے وقت 43 انبیاء کا قتل کیا، اور شام کے وقت 170 یا 112 جو ہے وہ زاہد، صوفی اور علماء کا قتل کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ فبشرہم بعذاب علیم، ان لوگوں کو درناک عذاب کی خوشخبری دیجیے۔ لیکن ریاست کی ذمہ داری کیا ہے؟ ریاست کی ذمہ داری یہ ہے وہ اپنے شہریوں کو تحفظ دے، ان کی جان، ان کے مال، ان کی عزت، ان کی آبرو کی حفاظت کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ جب حکومت کو پتہ چل بھی گیا ہے اس کے باوجود بھی ان کو سیکورٹی فراہم نہیں کی جا رہی اور ان کا تحفظ نہیں کیا جا رہا۔ مولانا عادل خان شہید رحمہ اللہ کے بارے میں بھی یہی ہوا تھا، پہلے سے ان کو بتا دیا گیا تھا ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کا تحفظ کیا جائے، ان کا تحفظ بھی نہیں کیا گیا۔ پاکستان کے جید، ممتاز اور بہترین عالم دین جو ہے ان کو شہید کر دیا۔